یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1869 سے۔ یہ کہانی ہے ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹس کی۔ یہ ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ سیریز آف ایکسپیریمنٹس ہیں کہ جس کے نتیجے میں بہت ساری ڈسکوریاں ہوئیں، بہت ساری نئی معلومات جو ہے تو وہ ہمارے سامنے آئی۔ ان ایکسپیریمنٹس نے فزکس اور کیمسٹری کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ان ایکسپیریمنٹس پر سب سے پہلے کام جرمن سائنٹسٹ یوہان ہٹروف نے سٹارٹ کیا تھا۔ ڈسچارج ٹیوب اور اس ایپریٹس کو اپڈیٹ کر کے ولیم کروکس جو کہ ایک برٹش فزسسٹ تھے، انہوں نے مزید آگے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے۔ ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹس کیا ہیں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ دراصل ایک ٹیوب کے اندر، گلاس ٹیوب کے اندر ہونے والے ایکسپیریمنٹس ہے۔ ولیم کروکس نے گلاس ٹیوب لی، اس گلاس ٹیوب کے اندر سے ہوا کو نکالا، ایک ویکیوم پمپ کے ذریعے سے اس کے اندر ویکیوم کو کریٹ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دونوں طرف پر الیکٹروڈز لگائیں۔ ایک الیکٹروڈ کو بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا، جس کو اینوڈ کہا گیا۔ ایک الیکٹروڈ کو بیٹری کے نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگایا گیا، جس کو کیتھوڈ کہا گیا۔ اب کیا کیا انہوں نے یہ کیا، ولیم کروکس نے اور ان کی ٹیم نے، کہ اس ٹیوب کے اندر سے ایٹماسفیرک پریشر کو کم کیا، یعنی ہوا کا دباؤ جو ہے تو وہ کم کیا، اور اس کو بیٹری کے ساتھ جوڑنے کے بعد ہائی وولٹیج کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا، اور یہ وولٹیج تقریباً 5 سے لے کر 10,000 وولٹس تک تھا۔ کروکس نے ایٹماسفیرک پریشر کو 0.1 سے لے کر 0.005 پاسکل تک کم کیا۔ یہ دباؤ اتنا کم تھا کہ ٹیوب کے اندر بہت ہی کم گیس کے مالیکیول بچے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے الیکٹروڈز کو ہائی وولٹیج کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ اب جب ہائی وولٹیج لگائی گئی تو ٹیوب کے اندر سے ایک لائٹ سی گلو پیدا ہوئی۔ کروکس نے دیکھا کہ جب دباؤ کم ہوتا ہے تو چمک کا انداز یعنی گلو کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلے تو پوری ٹیوب روشن ہو جاتی ہے، لیکن جب دباؤ انتہائی کم ہو جاتا ہے تو ٹیوب کے اندر کا ماحول تقریباً خالی ہو جاتا ہے، اور جو ٹیوب کی شیشے کی ایک دیوار جس کے ساتھ اینوڈ کنیکٹڈ تھا، اس کے اوپر زرد اور سبز جو ہے تو وہ چمک لگنے لگتی ہے۔ یہ دراصل کیتھوڈ ریز تھی جو کیتھوڈ سے نکل کر اینوڈ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ یوجین گولڈسٹین نے 1876 میں ثابت کیا کہ یہ جو ریز ہیں یہ کیتھوڈ سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ان کو کیتھوڈ ریز کا نام دیا گیا۔ ان کیتھوڈ ریز کی کچھ خصوصیات تھی۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ یہ شعاعیں یا یہ ریز جو تھی وہ اسٹریٹ لائن میں سفر کر رہی تھی، یعنی ولیم کروکس اور اس کی ٹیم نے جب اس ٹیوب کے اندر ایک چابی رکھی، میٹالک چابی رکھی، تو یہ ریز اس سے گزرنے کے بجائے انہوں نے اس کی ایک شیڈو جو ہے تو وہ بنا لی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ریز اسٹریٹ لائن میں سفر کرتی ہیں اور میٹالک چیز سے پاس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شیڈو جو ہے تو وہ بناتی ہے۔ اس کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے۔ جب انہی کے کیتھوڈ ریز کو الیکٹرک فیلڈ سے گزارا گیا تو یہ ریز جو تھی تو یہ پازیٹیو کی طرف ڈیفلیکٹ ہو گئی، اور جب اس کے آس پاس کوئی نیگیٹو چیز رکھی گئی تو یہ اس سے دور بھاگ گئی، یعنی یہ پازیٹیو کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی اور نیگیٹو فیلڈ سے جو ہے وہ دور بھاگتی تھی۔ اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ان ریز کے اوپر نیگیٹو چارج ہے جو پازیٹیو کی طرف تو جاتا ہے لیکن نیگیٹو چارجز سے دور بھاگتا ہے۔ اس کی تیسری خاصیت یہ تھی کہ یہ پارٹیکل نیچر بھی رکھتی ہے۔ انہوں نے اس ٹیم نے اس ٹیوب کے اندر یعنی ڈسچارج ٹیوب کے اندر ایک پیڈل ویل کو لگایا۔ یہ ریز جب اس پیڈل ویل کے ساتھ ٹکرائی تو انہوں نے اس کو روٹیٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان پارٹیکلز کے اندر جو ہے تو وہ کائنیٹک انرجی ہے، اور اس کائنیٹک انرجی کے نتیجے میں جو ہے تو وہ پیڈل ویل جو ہے وہ روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سے اس کی پارٹیکل نیچر کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس ٹیم نے وہاں پر یعنی ڈسچارج ٹیوب کے اندر جو ہے تو وہ ایک میگنیٹک فیلڈ کو جنریٹ کیا۔ اس میگنیٹک فیلڈ کے اثر کی وجہ سے کیتھوڈ ریز جو ہے تو وہ ایک طرف ڈیفلیکٹ ہو گئی، یعنی وہ بیسیکلی 90 ڈگری کے اوپر جو ہے یا رائٹ اینگل کے اوپر جو ہے وہ مڑ گئی، اور مقناطیسی میدان کی سمت میں یعنی جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کی ڈائریکشن میں جھک گئی۔
ہینرک ہرٹز اور دیگر سائنسدانوں نے بھی اس ایکسپیریمنٹس کو ریپیٹ کیے اور انہوں نے بھی اسی طرح کی آبزرویشن کو نوٹ کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان ریز کے اوپر جو ہے تو وہ برقی چارج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف چارج شدہ ذرات ہی مقناطیسی فیلڈ کے اندر یعنی میگنیٹک فیلڈ کے اندر جو ہے تو وہ اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ان کا جھکاؤ اس بات کی علامت تھا کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں یا یہ جو ریز ہیں یہ نیگیٹو چارج کے حامل ہیں۔ اسی طرح اس ٹیوب کے اندر جب ایک میٹالک پلیٹ کو رکھا گیا جس طرح پلاٹینم یا ٹنگسٹن، تو یہ ریز اس کے ساتھ ٹکراتی اور ٹکرانے کے نتیجے میں ہیٹ پروڈیوس کرتی۔ اصل میں ان ریز کے اندر کائنیٹک انرجی تھی اور وہ جب ٹکراتی تو اس کائنیٹک انرجی کے بعد کولیجن کے نتیجے میں ہیٹ پروڈیوس ہو جاتی، اور وہ ہیٹ اتنی ہوتی کہ اس سے جو میٹل ہوتا وہ گرم ہو جاتا اور اگر زیادہ دیر تک اس کی کولیجن رہتی تو وہ اس سے پگھل بھی جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیتھوڈ ریز کے اندر جو ہے وہ انرجی ہے اور پرٹیکولرلی کائنیٹک انرجی جو ہے تو وہ موجود ہے، جو بعد میں کولیجن کے بعد جو ہے تو وہ ہیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ایک اور خاصیت جو ان ریز کے اندر پائی گئی وہ تھی ایکس ریز کا پیدا ہونا۔ جب کیتھوڈ ریز کو ٹیوب کے اندر کسی ٹھوس میٹل جس طرح پلاٹینم یا جو ہے تو وہ تانبا جب یہ اس سے ٹکراتی تو اس کے تصادم سے ایک نئی قسم کی تابکاری پیدا ہو جاتی۔ بعد میں ولیم روٹنجن نے 1895 میں اس تابکاری کو ایکس رے کا نام دیا، کیونکہ یہ روشنی کو چھوڑ کر دوسرے مواد میں گھس سکتی ہے اور اس کی نوعیت جو تھی وہ پوشیدہ تھی، یعنی اس کی پراپرٹیز ہمارے سامنے واضح نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کو ایکس ریز کا نام دیا گیا۔ اب کیتھوڈ ریز نے ایکس رے مشینوں کی ایجاد کی راہ کو ہموار کیا، جو آج بھی میڈیکل فیلڈ کے اندر جو ہے تو وہ اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کنسیڈر کی جاتی ہے۔ جب اسی ٹیوب کے اندر گیسز کو رکھا گیا تو کیتھوڈ ریز نے ان گیسز کے اندر جو الیکٹرانز تھے ان الیکٹرانز کو ان گیسز سے نکالا، اس کو ناک آؤٹ کیا اور اس طرح انہوں نے گیسز کو آئونائز کیا۔ تو بیسیکلی یہ جو ریز ہیں یہ گیسز کو آئونائز کر سکتی ہیں۔ اس پروسیس کو ہم آئونائزیشن کہتے ہیں۔ ہر گیس نے اپنی مخصوص رنگین روشنی خارج کی، نیون نے سرخ، ہیلیم نے پیلی اور ارگون نے جو ہے وہ نیلی روشنی خارج کی۔ ان تمام خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے یوجین گولڈسٹین نے 1876 میں ان شعاعوں کو کیتھوڈ ریز، اسی طرح جے جی سٹونی نے بھی ان کو جو ہے وہ کیتھوڈ ریز دیا، لیکن ان کی جو نوعیت تھی یا ان کے جو ٹریٹس تھے اس کے اوپر ابھی بھی بحث جاری تھی۔ کروکس کا خیال یہ تھا کہ یہ میٹیریل پارٹیکل ہے، ہینرک ہرٹز اور گولڈسٹین کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ یہ بحث 1897 میں اس وقت ختم ہوئی جب جے جے تھامسن نے اس مسئلے کو حل کیا۔ تھامسن نے جب ان ذرات کا جو چارج ٹو ماس ریشو وہ معلوم کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہائیڈروجن ایٹم سے تقریباً 1800 ٹائمز جو ہے تو وہ کم ہیوی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں 1800 گنا کم وزن رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس کا جو ایکچول سائز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایٹم کے سائز سے بہت کم ہے۔ یوں ڈسچارج ٹیوب کا یہ ایکسپیریمنٹ جس میں ہیٹروف، کروکس، گولڈسٹین، جے جی سٹونی، ہرٹز اور آخر میں تھامسن جیسے سائنٹسٹ نے اپنا حصہ ڈالا، انہوں نے جو میٹر کی بیسک یونٹ ہے جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ کو یکسر بدل دیا، اور اس کے بعد فزکس اور کیمسٹری کا ایک نیا چیپٹر، ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تو گویا اس معمولی شیشے کی نلی جس کو ڈسچارج ٹیوب کہا گیا، انہوں نے ایٹم کو توڑ کر دکھایا اور الیکٹران کی دریافت کا باعث بنی، جس نے جدید ٹیکنالوجی، طب اور سائنس کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ اگر اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ہم سے کر سکتے ہیں۔